اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کو حکمت والے اور دانائی والے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ یہ سند بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سند بیان کر دی خود کہ میں نے قرآن آپ کو دیا ہے اور آپ یہ قرآن آگے امت کو دیں گے، تو قرآن کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر آنا اور وہاں آگ کا نظر آنا اور اس آگ میں سے آواز کا آنا، اس کو فوراً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ثابت اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن بھی آپ کو ایک فرشتے کے ذریعے سے ملا ہے، اور یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کوئی یہ نیا کام نہیں ہوا۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور ہم نے ان کو آواز دی تھی، اے موسیٰ تو ایک مقدس وادی میں ہے، اور اس نے آگ دیکھی اور فرمایا یہ جو آگ ہے، اس آگ میں برکت ڈال دی گئی ہے۔ وہ آگ نور تھا، جس نور نے اللہ تعالیٰ کے ذات کو ڈھانپا ہوا ہے، اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس میں سے پھر آواز آئی، انی انا اللہ۔ یہ جو آگ ہے، اس کے ارد گرد برکت دی گئی ہے۔ اب اس پر مفسرین نے بہت ساری باتیں کہیں کہ جو آگ میں ہے اس کو برکت دی گئی ہے، تو کس نے کہا جو آگ میں ہے کمانا مراد خود موسیٰ ہے، اب آگ کے پاس ہیں، آپ کو اللہ نے برکت دے دی۔ یا یہ جو آگ جس جگہ پر جل رہی ہے اور آپ کو آگ محسوس ہو رہی ہے، اس ساری جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کر دیا۔ یا پھر یہ معنی ہے کہ یہ جو آگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر برکت دی گئی ہے، یعنی اس کے آس پاس سارے اللہ کے فرشتے اس وقت موجود ہیں۔ یا پھر ایک معنی یہ ہے کہ یہ سب اللہ کا نور ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ جو بات کر رہا ہوں، انی انا اللہ، میں خود اللہ ہوں۔ یہ ایک عظیم بات ہے۔ پھر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پھینک دو، تو انہوں نے پھینکا۔ جب ان کو پھینکا تو وہ لہلہانے لگا، تڑپنے لگا، ایک سانپ کی شکل۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہ ڈرو، لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے مرسلین جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کے بن جاتے ہیں ان پر میں خوف مسلط نہیں کر۔ اب تو میرا ہو گیا ہے، ہم نے آپ کو چن لیا، لہذا آپ پر خوف مسلط ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا من ظلم، ڈرے تو وہ جو ظالم ہے، میرے پاس آنے سے وہ ڈرے جو ظالم ہے، اور جو میرا ہے میرے پاس آنے میں اس کو کوئی خوف نہیں آنا چاہیے، میں بڑا مہربان رب ہوں۔ یہاں یہ ساری باتیں ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی قرآن دیا، اسی انداز کے ساتھ جس انداز کے ساتھ موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر رسالت عطا کی، معجزے عطا کی۔ کوئی یہ نئی بات نہیں ہے، لہذا اس میں تردد کرنا، شک کرنا کیسے نبی بن گئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر کے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ یہ قرآن بھی اسی ذات کی طرف نسبت رکھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو وحی نازل ہوئی وہ پہاڑ پر نازل ہوئی۔ یہ پہاڑ بھی بڑے عجیب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وحی نازل کی، پہاڑوں پر جبرائیل نازل ہوا، پہاڑوں پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے سبب ہوئے۔ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی طاقتور مخلوق ہے،
کیونکہ وحی کا جو کی ہیبت ہے وہ شاید عام جگہ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکے، تو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں تھے اور جبرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے تھے، آپ بھی خوف زدہ ہو کے آئے تھے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ بھی خوف زدہ ہو کے آئے، زملونی زملونی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے۔ یہاں مناسبت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوف زدہ ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جب معجزہ اپنے ہاتھ کا آسا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا تو ڈر گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، اس کا معنی ہے ڈرے۔ تو ڈرتا کون ہے جب پتہ نہیں ہوتا؟ تو کچھ لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی اس قرآن سے ملنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے آپ بھی نہ واقف تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ایمان کے شروط کیا ہوتے ہیں، کتاب ہدایت کیا ہوتی ہے، آپ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، یہ بات حقیقت ہے، جب آپ عالم الغیب ہوتے، عالم ارواح سے عالم الغیب ہوتے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر خوف کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے پاس علم وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہے، اور جو اللہ نہیں پہنچاتا اس علم کو اللہ کے پیغمبر بھی نہیں جانتے۔ یہ عقیدہ ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ ہمارے بزرگ اور مرشد بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ کاہن بیٹھے ہوئے، جادوگر بیٹھے ہوئے، چوریاں بتانے والے بیٹھے ہوئے، اور غیب کی خبریں دینے والے بیٹھے ہوتے ہیں، باقاعدہ پوری پیشن گوئیاں کرتے ہیں یہ نجومی کہ اس حکومت کے برے دن آنے والے ہیں اور اس حکومت کے اچھے دن آنے والے ہیں، اس کا ستارہ گردش میں ہے اور اس کا ستارہ، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب شیطانوں کی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں خبر دی ہے، فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے۔ نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور ہم تمہیں بتائیں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ جبرائیل قرآن لے کے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ تر مشہور کر دیا مکہ والوں نے، آپ ایک دو بار تہجد میں نہیں اٹھ سکے جیسے، یا پھر جبرائیل کے آنے میں، وحی آنے میں تاخیر ہو گئی، تو بعض لوگوں نے یہ تانا دیا کہ اس کے پاس اس کے شیطان نے آنا بند کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ شیطان علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ علی کل افاک اثیم، شیطان جن پر نازل ہوتے ہیں نا وہ گناہگار لوگ، سخت گناہگار جو لوگ ہوتے ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ اور افاق کہتے ہیں جھوٹے کو، جو کثرت سے جھوٹ بولے شیطان اس پر نازل ہوتے ہیں، اور جو کثرت سے گناہ کرے شیطان اس پر نازل ہوتے ہیں۔ شیطان کا نزول اور جبرائیل کا نزول متضاد چیزیں۔ شیطان جھوٹے پر نازل ہوتے ہیں، چونکہ شیطان سے کیا چیز پھوٹتی ہے؟ فتنہ، فساد، خواہش پرستی، باطل چیزیں، خیانتیں، بددیانتیاں۔ شیطان کی جو خصلتیں ہیں وہ یہ ہیں، شیطان کی خصلتیں وہ ہیں، تو ظاہر ہے جس کی خصلتیں یہ ہوں گی شیطان اس پر نازل ہوگا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں، اور کردار کے امانت، دیانت، صداقت، یہ ساری اچھی خصلتوں سے لبریز ہیں۔ مجال ہے کہ شیطان اس پر نازل ہو، اس پر جبرائیل نازل ہوتا ہے،
اور ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، چونکہ قرآن نور ہے اور یہ خصلتیں سب سے اچھی ہیں، تو مناسبت ہے، یہ مناسبت ہے۔ اور شیطان کے پاس ظلمات اور اندھیرے ہیں، اور جھوٹ، خیانتیں، یہ بھی گندے کام ہیں، تو یہ مناسبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے محترم بھائیوں کہ ہم اگر خصلتیں اچھی اختیار کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سینوں میں نور پیدا کر دے گا۔ خصلتیں اچھی ہوں پھر قرآن سنیں، خصلتیں اچھی ہوں پھر قرآن پڑھیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تو سونا کندن بنے گا۔ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے نا، پھر انسان کی کیفیت وہ ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن ان کے نرخرو سے نیچے نہیں اترتا، خصلتیں گندی ہوتی ہیں۔ تو قرآن ایک اللہ کی مقدس کتاب اور نور ہے، تو گندے برتن میں یہ داخل نہیں ہوتا، نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نور کو گندے برتن میں نہیں اتارتا۔ لہذا قرآن کریم نے یہ دو باتیں، ایک تو یہ بتایا کہ شیطان کس پر اترتے ہیں، اور قرآن کریم نے یہ بات بھی اس موقع پر کہی کہ جب ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں تو جرأت ہی نہیں ہے کہ شیطان اس طرح کی چیز نازل کر سکے، چونکہ وہ تو فتنے فساد کا عادی ہے، اور قرآن میں تو ساری اصلاح کی باتیں، نور کی باتیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد پر شیطان نازل ہوتا ہے؟ شیطان اس قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّهُمْ لَمَعْزُولُونَ، اور جب ہم قرآن کو محمد علیہ السلام پر نازل کرتے ہیں تو شیطانوں کو اس نزول سے کوسوں دور رکھتے ہیں، تم اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ شیطان کا واسطہ قرآن کے نزول کے ساتھ ہم نے منقطع کر دی۔ اب یہاں یہ بات بھی تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم قرآن زیادہ پڑھیں اور قرآن زیادہ سنیں اور اپنے گھروں میں اس کی تلاوت رکھیں اور خود اس کی تلاوت کو معمول بنائیں تو شیطان کی قوت اور اس کے حملے ہماری ذاتوں پر بہت کمزور ہو جائیں گے۔ تضاد ہے، یہ بہت تضاد ہے شیطانی قوتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی قوت کا تضاد ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان اس گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ خون گرتا ہے نا ہمارے گھروں میں، خون کے چھینٹے آتے ہیں، گوشت ملتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں نکلتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے، شیطان حملے کرتا ہے، ہمارے چھوٹے بچوں پر حملے کرتا ہے، بچیوں پر حملے کرتا ہے۔ شیطان کی یہ روش ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ سب سے بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ، سب سے بڑا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا نہیں پڑھتا، شیطان اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے کہ اس گھر میں رات گزارنے کا موقع تم سب کو میسر ہے۔ اب آپ غور کریں، اعلان کرتا ہے کہ اس گھر میں رہ سکتے ہو۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، شیطان اپنے چیلوں سے کہہ دیتا ہے یہ کھانا تمہارے لیے بھی حلال ہے، یہ کھانا تمہارے لیے بھی حلال ہے۔ یعنی اگر 4 لوگ کھانا کھانے لگے ہیں، 3 نے بسم اللہ پڑھی ہے اور 1 نے نہیں پڑھی، تب بھی شیطان کا حصہ اس میں بن جاتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ اب وہ حقیقی کھاتا ہے، مانوی کھاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ کھاتا ہے۔ برکت اٹھ جاتی ہے جب شیطان ہمارے ساتھ کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو اتنا عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے، اور یہ شیطان بھی حملے بڑے عظیم رکھتا ہے، بڑے حملے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت کے دوران بھی آگ کا شعلہ لے کر چہرے کی طرف آ رہا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، چاہوں تو اس کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن مجھے میرے بھائی کی دعا یاد ہے سلیمان کی، یا اللہ جو سلطنت تو نے مجھے عطا کی ہے، جو بادشاہت مجھے عطا کی ہے، ایسی بادشاہت میرے بعد کسی کو نہ دینا، ورنہ میں چاہوں تو اس کو باندھ دوں. چونکہ شیطانوں پر سلیمان حکومت کرتے تھے، میں اس کو اس لیے باندھتا نہیں ہوں، چھوڑ دیا. آیا حرکت کرتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ کر یہ حرکت کر رہا ہے، تو ہمارے ساتھ یہ کتنے کھیل کھیلتا ہے، کتنی بیماریاں یقین کرو سمجھ نہیں آتی ہمیں، اور وہ لگی ہوئی نظر ہوتی ہے، وہ شیطان کا حسد ہوتا ہے، وہ حاسدوں کا حسد ہوتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، دل بے چین ہے، دماغ بے چین ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، اچھا خاصا بیٹھا ہوتا ہے، عجیب حالت ہو جاتی ہے. تو بھائی دم کرے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی ذات پر پھونکے، وہ ساری گریں ٹوٹ جاتی ہیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ پھونک مارنے والی شیطان جن، شیطان جننیاں، یہ پھونک مارتی ہیں، گرا لگاتی ہیں، ہمارے مال پر گرا لگاتی ہیں، ہماری صحت پر گرا لگاتی ہیں، ہمارے ایمان پر گرا لگانے کی کوشش کرتی ہیں، ہمارے تقوی اور ورع کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تعوذ والی جتنی دعائیں ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کر. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ شیطان اور اس کے ہتھ گنڈوں کو بیان کر کے کہا کہ اپنے کلام کے ساتھ ہم ان کو کوئی مناسبتیں نہیں دیتے، ہم نے ان کو اپنے کلام سے دفع کر کے رکھا ہوا ہے. اب اگر تم بھی ان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا سہارا لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سہارا لو، اللہ کی یاد کا سہارا لو. یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سلطنت عطا فرمائی شاید دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئی ہو اور نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے معجزے دیے، اور وہ معجزے پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. پرندے حالانکہ بدکنے میں سب سے زیادہ انسان سے دور رہتے ہیں، جانور تو پھر بھی مانوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں پر بھی حکومت دی، جانوروں پر بھی حکومت دی، ان کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوا تابع کر دی، جنوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلط عطا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان کا یہ سارا ذکر بتا کر سلیمان کی دعا کو بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ رب اوزعنی ان اشکرک نعمتک التی انعمت، یا اللہ یہ ساری نعمتیں تو نے دی ہیں لیکن مجھے تکبر سے بچا. اللہ نعمتیں دے دے، صلاحیتیں دے دے تو یہ تکبر برباد کر دیتا ہے انسان کے اعمال کو. تکبر ہلکا سا بھی نہ آئے. اپنی شخصیت جس قدر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھائے، عبادت کرنے کی توفیقیں دے، نیکیاں کرنے کی توفیقیں دے، مسجدیں بنانے کی توفیقیں دے، بھلائیاں کرنے کی توفیقیں دے، اللہ کے لیے اپنے اعمال کو بچاؤ، ریاکاری سے بچو، اس کو اشاعت کرنے سے بچو، عملوں کو چھپاؤ. ہمارے ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت آ گیا ہے کہ ہر نیکی سوشل میڈیا پہ ہم ڈالتے ہیں. اس سے بچو، اپنے عمل کو چھپاؤ، خیر کے عمل کرو، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرو، یا اللہ قبول کر. خیر کا عمل کرنے کے بعد اس کی اشاعت کے اس پر ہمیں دادیں ملے تو پھر اللہ سے کیا ملے گا. وقت کا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، کس قدر سلطنت ہے. 1 مہینے کا سفر صبح کے تھوڑے لمحے میں کر لیتے ہیں، اس قدر تیز ہوا لے کر جاتی ہے، اور پھر وہی سفر رات کے حصے میں تھوڑے سے حصے میں کر لیتے ہیں. پورے لشکر ہے جو ان کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تانبا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں پگھلا دیا ہے، اور جن اللہ نے ان کے تابع کر دیے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اوزعنی، اللہ توفیق دے دے، ان اشکرک، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں.
یا اللہ میرے دل کو پھسلا نہیں۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ امت کو بھی یہ بات بتائی کہ دیکھو جو شکر کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اور جو کفر کرے گا اللہ کی نعمتیں لے کر، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی کوئی ضرورت نہیں، اور تمہارا کفر اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کرو۔ جیسے رب نے کہا ہے اپنی زندگی کی ہر نعمت کو اس کے مطابق استعمال کرو، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، نعمتوں میں کبھی زوال نہیں آتا۔ دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں اس میں زوال آ جائے۔ اللہ ایسا نہ کرے، اللہ نعمتوں کے زوال سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، بعد دفعہ نعمتیں ہوتی ہیں عافیت نہیں ہوتی۔ یا اللہ عافیت مجھ سے دور ہو جائے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو نعمتوں کے ساتھ کیا بھی ہو؟ عافیت بھی ہو۔ کروڑوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، مربع میل گنا کٹتا ہے اور ایک گنڈھیری خود نہیں چوس سکتا۔ کروڑوں کا گنا روزانہ کٹتا ہے، ملوں میں جاتا ہے، اور ایک گنڈھیری چوسنے کی طاقت نہیں ہے، شوگر ہے، نہیں چوس سکتا۔ تو عافیت بھی مانگا کریں اپنے اللہ سے، اللہ نعمتوں کے زوال سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ عافیت مجھ سے چلی جائے، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی عافیت۔ عافیتیں مانگا کریں، عافیتوں میں ہیں، بیٹھے ہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے جو ہسپتالوں میں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو بے کس مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عافیتیں مانگا کریں ایمان کی سلامتی کے بعد، نعمتوں میں زوال نہ آئے۔ یا اللہ تو ایسا کر دے، عافیتیں مجھ سے چلی نہ جائیں، یا اللہ تو میرے اوپر عافیت ہے۔ وفجاءت نقمتک، یا اللہ اچانک کی پکڑ سے بھی تو مجھ کو بچا لے۔ اچانک کی پکڑ، بڑے عجیب عجیب حادثے دنیا میں ہوتے ہیں، اور اچانک حادثے ہوتے ہیں۔ کتنی دنیا ہے، کتنی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے۔ روزانہ رات کو سونے کے بعد جب انسانیت اٹھتی ہے، 13 لاکھ تقریباً لوگ ہوتے ہیں جو موت کے گھاٹ اتر چکے ہوتے ہیں روزانہ، اور میرا رب مجھے اٹھاتا ہے۔ اللہ کا شکر دیکھیں، میرا رب روزانہ مجھے اٹھاتا ہے، میرے بچے سلامت ہوتے ہیں، میری بیوی سلامت ہوتی ہے، میری اولاد سلامت ہوتی ہے، میری جان سلامت ہوتی ہے، میرے رشتہ دار روزانہ سلامت ہوتے ہیں۔ یہ روزانہ عافیتیں کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ عطا کر رہا ہے۔ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صبح اٹھتے ہیں تو کسی کا بیٹا فوت ہو چکا، کسی کا رشتہ دار فوت ہو چکا، کوئی خود فوت ہو، تو روزانہ یہ عافیتیں کون عطا کر رہا ہے؟ یہ دعائیں کریں، عافیت کی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یا اللہ ہر طرح کے تیرے غصے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک، یا اللہ میں تیری رضا مندی کے پڑوس میں آتا ہوں تیرے غصے کے مقابلے میں۔ ادھر غصہ ہے، ادھر رضا مندی ہے، یا اللہ ادھر آتا ہوں۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، یا اللہ تیری پکڑ کے مقابلے میں تیری عافیت میں آتا ہوں۔ اعوذ بک منک، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، سب کچھ تیری پناہ میں دیتا ہوں، بچے تیری پناہ میں دیتا ہوں، جان تیری پناہ میں دیتا ہوں، ایمان تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ وہ دعائیں ہیں، کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ صرف 5 وقت کے فرائض اور کچھ دے دلا کے صدقے ہم سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی۔ عاجزیاں بھی کریں، جھولیاں بھی پھیلائیں، رب کے سامنے کچھ آنکھوں سے آنسو بھی بہائیں، اپنے بدن پر کچھ کپ کپی بھی لائیں، اللہ کے خوف سے تڑپیں، اس کے سامنے فقیر بھکاری بن کر مانگے، دو زانو ہو کر مانگے۔ اللہ، یہ ضرورت ہے محترم بھائیو، ہماری ضرورت ہے۔ ہم فقیر ہیں، ہم بے بس ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے
لینے پہ آئے تو جیسے مٹھی سے پانی نکل جاتا ہے، کہیں روک نہیں پاتا ہے نا انسان، لینے پہ آئے تو پھر ایسے بھی لے لیتا ہے۔ لہذا عافیت کی دعائیں بہت ضروری ہیں۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہیں، اس پر شکر کریں اپنے رب، ہمیشہ شکر والی زبان استعمال کریں۔ وقت کا پیغمبر ہے، غرور نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا۔ اتنے بڑے لشکر ہیں، اس قدر سلطنت ہے، ہوائیں تابع ہیں، جن تابع ہیں، آن کی آن میں ایسے جن اللہ تعالیٰ نے دیے جو پلک جھپکنے کی دیر سے بھی پہلے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتے ہیں۔ جب وہ تخت آتا ہے تو رب کا شکر ادا کر، چل رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا، جا رہے ہیں اور چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے گزرے، اور ایک چیونٹی نے فوراً اپنی دوسری چیونٹیوں کو خبر دیا کیا کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور ہے بھی سلیمان کا لشکر۔ چیونٹی کو بھی اللہ نے حس دی ہے، وہ بھی بولتی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے۔ چیونٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کرتی۔ یہ قرآن نے واقعہ بیان، اسی میں آپ نے سنا ہے، چیونٹی بول رہی ہے جلدی جلدی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں روند نہ دے اور اس کو پتہ نہ چلے۔ یہاں بھی نفی کر دی اس نے کہ روندا اسی وقت جاتا ہے جب اس کو پتہ نہ چلے، ورنہ سلیمان ظلم کرنے والے نہیں۔ چیونٹی کی بات قرآن بیان، اس میں بڑی حکمت ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں معجزے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ چیونٹی نہیں تھی، یہ ایک سردار، ایک قوم نمل تھی اور اس کا سردار تھا۔ او بھائی جب سردار تھا تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہ چلے اور تمہیں روند دے؟ آبادیوں کو بھی کوئی روندتا ہے؟ وہ چیونٹیاں تھیں، اور معجزہ بھی اسی میں ہے۔ اس چیونٹی نے اپنے قوم کی خیر خواہی کی۔ وہ قومیں کبھی ذلیل نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کی خیر خواہ ہوتی، یاد رکھیں۔ وہ قومیں ہمیشہ عروج پر رہتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہیاں کریں۔ ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ قوموں کا عروج اس میں اللہ نے رکھا ہے کہ مسلمان کس کی طرح ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کے ذریعے سے بیان فرمائی کہ وہ اکیلی جا کے چھپ جاتی، میرا کیا ہے، لیکن پوری قوم کو اعلان کر رہی ہے چھپ جاؤ، بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، کہیں روند نہ دے تمہیں۔ ایک بات، فتبسم ضاحکا، چیونٹی کی بات کو سلیمان سمجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو سکھائی تھی۔ کچھ لوگ ہیں نا آج یہ علم حیوانات کا علم رکھنے والے، تو وہ اندازے لگاتے ہیں پرندوں کے زبانوں کے، اندازے لگاتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اندازے نہیں لگاتے تھے، پرندوں کی بولیوں کو حقیقت میں سمجھتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے سمجھایا، پرندوں کی بولیوں کو سمجھتے تھے اللہ، اور پھر سمجھتے نہیں تھے بلکہ ان کی زبان میں بات بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی سلطنت، کیا کیا کہتے ہوں گے وہ پرندے، وہ جانور، وہ جن، سب سمجھتے بھی تھے اور ان کی زبان میں بات بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب چیونٹی کی اس گفتگو کو انہوں نے سنا، فتبسم ضاحکا، تو پھر وہ مسکرا پڑے، ہنستے ہوئے۔ اصل میں تبسم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تبسم ہوتا ہے کوئی آپ کو غصہ دلاتا ہے اور آپ کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے، آپ ہنس کے بولتے ہیں کر لیں گے، تو یہ غصے والا تبسم ہے۔ یاد رکھیں غصے والا تبسم بھی موجود ہے حدیث میں۔ ایک تبسم ہے خوشی والا، کہ آپ کو کوئی بات پتہ چلی اور آپ خوش ہو کے مسکرائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فتبسم کے ساتھ لفظ ضاحک استعمال کیا ہے۔ فتبسم ضاحکا، وہ مسکرائے ہیں ہنستے ہوئے، یعنی مسکرانا اتنا چلا کہ ہنسنے کے قریب پہنچ گئے۔ ایک تو ہوتا ہے ہنسنا، منہ کھول کھول کے ہنسنا، یہ منع ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کثرت سے جب انسان ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، اور مسکراہٹ ہنسنے تک چلی جاتی تھی، ہنستے نہیں تھے۔ یہ ہنسنا
نہیں ہے، مسکرانا ہے، اپنے چہرے کو ایسے رکھنا ہے جیسے بندہ مسکرا رہا ہے۔ فَتَبَسَّمَ فِي وَجْهِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا اپنے بھائی سے تبسم کے ساتھ، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ کی کیفیت ہو، اس سے جب تو بات کرتا ہے تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ، کھلے چہرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس عمل پر بھی تمہیں اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، ایسے سنجیدہ، غلاد الشداد ہو، منہ پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، کیا ہوا؟ بس سنجیدہ آدمی ہے بہت، تو یہ سنجیدہ نہیں ہے کوئی۔ ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے، اپنی ملاقات کے نقش اس کے کردار پر، اس کے دل پر چھوڑے، کچھ بھی نہیں جاتا، کھلے چہرے کے ساتھ ملے، یہ تبسم ہے، اور اس پر اجر ہے۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ، یہ صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ بچے کو چوم رہے تھے، اور وقت کا ایک علاقے کا، قبیلے کا سردار وہ دیکھ رہا تھا، غیلان شاہ نام تھا ان کا، تو وہ کہنے لگا آپ اتنی ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ بچے سے پیار کر رہے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اس طرح لے کے نہیں چوما۔ سنجیدہ، وہی سنجیدہ۔ آپ نے فرمایا تیرے دل سے اللہ نے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، یہ رحمت کی دلیل ہے۔ ہر ایک سے ایسے کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے، وہ ہر جاننے پہچاننے نکال لیتے ہیں 2 منٹ میں، کیا حال ہے جی، خیر خیریت، ایسی بات کریں گے، گھل مل جائیں گے، اچھے لوگ، با اخلاق لوگ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرا پڑے، اور یہ مسکرانا خوشی کا تھا۔ خوشی کیا تھی؟ جانتے ہو خوشی کیا تھی؟ ایک تو اللہ کی نعمت یاد آ گئی، یا اللہ یہ تیری عظیم نعمت ہے کہ یہ چیونٹی، اس کی گفتگو مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور پھر یہ چیونٹی بھی جانتی ہے کہ یہ سلیمان ظالم نہیں ہے، پتہ نہ چلے تو رون دے گا، اور پتہ چلے تو کبھی یہ زیادتی نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم چلتے ہوئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے زیادہ اوڑھنی اوڑھی ہوتی ہے انہوں نے تقوی کی، تو وہ زمین پہ دیکھ کے چلتے ہیں کہ کہیں چیونٹی نیچے نہ آ جائے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو آپ چل رہے ہیں اور اگر کوئی نیچے چیز روندی جاتی ہے لاشعوری میں، آپ مجرم، قرآن ہے، آپ مجرم نہیں ہیں۔ اور اس میں احتیاط برتنا اتنی کہ پتہ چلے 4 گھنٹے کا سفر 18 گھنٹے میں طے ہوا، احتیاط، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک بات، یہ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کو بھی بیان کیا۔ اگلی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا سورت قصص میں پھر وہی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس میں تذکرے کا رنگ کچھ اور ہے۔ فرعون کی گندی خصلت کو یہ بیان کیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو بانٹا ہوا تھا اور ٹکڑوں میں لڑوایا ہوا تھا۔ سارے اکٹھے رہنے دیں گے نا کسی کو تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ایک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹا ہوا تھا تاکہ کمزور کر دیں۔ کافر قوتوں نے بھی آج یہی کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو بانٹا ہوا ہے، بریلوی کے نام پر، اہل حدیث کے نام پر، شیعہ کے نام پر، سنی کے نام پر، پھر سیاست میں بانٹا ہوا ہے 18 پارٹیوں کے نام پر۔ ہم مسجد میں ایک ہوتے ہیں لیکن دل ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے۔ مجھے پتا ہوتا ہے یہ نون لیگ کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پی پی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ہمارے دل آپس میں ٹوٹ چکے۔ یہ کافروں کی سازش ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ٹولی میں اپنے اپنے رستے پر تیز بھاگ رہا ہے اور ٹوٹے ہوئے۔ فرعون نے یہی کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کا کام تمام کرنا ہے، اور کمزوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دینا ہے۔ ایک بات اس میں یہ پتہ چلی، میں اگر میرے پاس قوت آ گئی ہے، سمجھے بات کو، میرے پاس اگر قوت آ گئی ہے اور اس قوت کے بل بوتے پر میں آپ سب کو چلائے جا رہا ہوں، ہانکے جا رہا ہوں، کوئی چوں چراں کرنے والا نہیں ہے، اور پھر میں اپنی قوت کو جہاں چاہتا ہوں جیسے استعمال کرتا ہوں، کوئی سامنے آنے والا نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، پھر اس کا انتقام اللہ خود لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ کسی کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے، لیکن جب انسان بالکل اکیلا طاقتور ہو جائے اور سارے مظلوم ہو جائیں،
ظلم پہ ظلم کیے جائے وہ تو پھر اللہ انتقام خود لیتا ہے۔ مجھے تو ان حکمرانوں پر بھی یہ ڈر لگ رہا ہے، اب قوم ساری مظلوم ہے، پس رہی ہے اور ڈنڈا ہے جو چل رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا نہ برس جائے۔ حقیقت یہ ہے ظلم اور زیادتیاں، اس قدر زیادتی، اس قدر سلسلے بغاوت کے، اللہ کی نافرمانیوں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں باقاعدہ گانے سکھانے کے سینٹر کھل رہے ہیں، حکومتی سطحوں پر اللہ کی بغاوتیں، اللہ کے عذاب کو دعوتیں دی جا رہی۔ فرعون نے اس قدر ظلم بپا کر رکھا تھا، پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے خبر دے دی ان کو، اگرچہ کسی کے ذریعے سے دی جو بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسی سال پیدا کر دیے جس سال اس نے آرڈر دیا۔ ہارون 1 سال بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، جو بھائی ہیں، یہ پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ماں ڈر گئی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے، اللہ تعالیٰ کے قانون اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کیسے تدبیریں بناتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو قصہ سنایا اور اس امت کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی تدبیر، موسیٰ کو بچانے کی تدبیر بڑی مناسبت رکھتی ہے۔ آپ اس رات نکلیں جس رات دشمن نے پہرا گھر کا لگا رکھا تھا ہجرت کے لیے، تلواریں لے کر سارے کھڑے تھے، ایک دم گردن پہ ماریں گے، کاٹ دیں گے اور بنو ہاشم کو دیت دے دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ تدبیریں یہ کر رہے ہیں اور ایک تدبیر میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حصار سے محمد مصطفیٰ کو باحفاظت نکالا، آنکھیں چندیا گئی۔ وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم وہم لا یبصرون، اندھا کر دیا اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آرڈر ہے قتل کرو جو بھی بچہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ یہاں موسیٰ آیا ہے، نام لوگوں نے بہت لکھے ہیں لیکن کسی صحیح روایت سے پتہ نہیں ہے کہ کیا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کہا، اس کو دودھ پلاتی رہے، ماں کی غذا جو ہے یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کو پلا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب پتہ چلے کہ فرعونی آ گئے ہیں تو اس کو صندوق میں ڈال کر سمندر میں ڈال دیں۔ 6 باتیں ہیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دودھ پلاتی رہے، اس کو سمندر میں ڈال دیں۔ 2 حکم ہے، دودھ پلا، سمندر میں ڈالنا جب ڈر جائے۔ نمبر 2 وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، 2 منع ہے، ڈرنا بھی نہیں اور غم بھی نہیں کرنا۔ اِنَّا جَاعِلُوهُ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو لوٹا بھی دیں گے اور اس کو نبی بھی بنائیں گے۔ 6 باتیں ایک ہی آیت، 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان۔ اللہ کے وعدے دیکھیں، ڈر گئی، دودھ پلاتی رہی کچھ عرصہ۔ موسیٰ نے اپنی اماں کا دودھ پیا اور محمد مصطفیٰ نے اپنی اماں کا بھی دودھ نہیں پیا۔ مناسبتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ تسلیاں دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ نے اپنی اماں کا دودھ پیا تھا اور تو نے اپنی اماں کا دودھ نہیں پیا۔ میں ابھی عرب میں تھا، مجھے وہاں شیخ ملے، کہتے ہیں اپنی اماں کا دودھ بھی اللہ نے نہیں پینے دیا، پتہ ہے کیوں؟ میں نے کہا آپ بتائیں۔ کہتے ہیں اللہ نے دودھ بھی پلایا تو اس عورت کا جس نے مسلمان ہونا تھا، وہ حلیمہ تھی، حلیمہ کا دودھ پلایا محمد مصطفیٰ کو، حلیمہ کا دودھ پلایا، حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلایا۔ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، پیدا ہوتے لے گئی۔ اس ابتدا میں صوبیہ نے دودھ پلایا، وہ بھی مسلمان عورت کا دودھ پلایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ماں نے اللہ کا حکم مان لیا۔ آسان کام نہیں ہے، اپنے ہاتھوں میں رکھیں، چلو جب آئیں گے قتل کریں گے تو ایک اور چیز ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرو، صندوق میں ڈالو اور سمندر میں ڈالو۔ آسان کام ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کام کا حکم دیتا ہے تو اس پر اللہ اجر بھی اور درجے بھی بڑے دیتا ہے۔ یہ پورے دلائل ہیں اس پر۔ یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی ماں اللہ کا حکم مان کر اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کرے
اور سمندر میں ڈال دو، بہت مشکل کام۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے کہ میری بات وقتی طور پر تمہیں مشکل لگے گی لیکن نتیجے اچھے نکالوں گا۔ ماں نے ڈالا، نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم تھا کہ کہاں فلسطین، شام اور آبادی کا علاقہ، اور کہاں اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اس کی ماں کے سمیت اس پہاڑوں کے بیچ میں جو ہر طرف سے پہاڑیاں گھری ہوئی ہے، جہاں آنے کے رستے اتنے دشوار تھے، وہاں زمزم کا جہاں آج کنواں ہے وہاں درخت کے نیچے بٹھا کے شام کی طرف چلے جانا، بولا تو یہاں رہ، ہمیں جا رہا ہوں۔ بلکتا ہوا چھوٹا سا شیر خوار معصوم بچہ، اللہ نے ابراہیم کو کہا دے 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 دے، نہیں ضائع کروں گا، مجھے دے دیا تھا۔ بنا کیا دیا؟ آج وہاں لبیک کی صدائیں ایسی آتی ہیں، لوگ چھپک ایسے پلٹتے جیسے پہاڑوں سے تیز بارش ہو، پہاڑوں سے بارش گرتی ہے نیچے، ہر طرف سے لوگ اس گھر میں آج گرتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میرا کام کرو گے، میری بات مانو گے، میرے کہنے پر قربانی دو گے، میرے حکم پر کوئی چیز چھوڑ دو گے، اور پھر میں اس سے بہتر نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ڈال دیا، فرعونیوں نے اٹھا لیا، قتل کرنے کے در پہ تھے، چونکہ بچے تو بنی اسرائیل کے قتل ہو رہے تھے، تو لہذا یقینی بات تھی کسی بنی اسرائیلی نے پھینکا ہے۔ لیکن تیرا رب، یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ یہ دل، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، جب چاہے اس دل کو جدھر چاہے پھیر دے۔ وہ دشمن تھا لیکن اس دشمن کے دل کو محبت میں پھیر دیا، موسیٰ کی محبت۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اتنا خوبصورت بچہ، روشن چہرے والا بچہ، اس کی محبت اللہ نے آسیہ کے دل میں، فرعون کے دل میں ڈال دی، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ڈالی، ہماری آنکھوں کے سامنے تو پرورش پائے تاکہ بڑا ہو کر انہی لوگوں کے لیے غم اور پریشانی کا سبب بن جائے۔ اللہ، یہ محبت اللہ نے ڈالی، دلوں کو اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے۔ میں اس لیے اکثر تاجر طبقے سے کہتا ہوں، جب کسی جگہ پر کوئی ڈیلنگ ہو رہی ہو نا، تو جھوٹ نہ بولا کریں، غلط بیانی نہ کیا کریں۔ اس کے دل کو اگر اللہ نے پھیر دیا کہ اس نے میرا مال لینا ہے تو پھر لینا ہے۔ رب نے نہیں پھیرا، میں نے ڈیلنگ بھی غلط کر لی، سودا بھی نہیں ہوا تو گناہگار بھی ہو گیا۔ تو دل اللہ پھیرتا ہے، ڈیلنگ اچھی کیا کر، میرے نصیب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھیر دے گا اس کا دل۔ اور دل اللہ کیسے پھیرتا ہے؟ فرعون کا دل موسیٰ پر پھیر دیا، نہیں قتل کیا، ہاتھوں میں ہے، سارے بچوں کو مار رہا ہے، اس کو قتل نہیں کیا، دل پھیر دیا، میرے رب نے دل پھیر دیا۔ بنو نذیر بڑے بڑے قلعے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے قلعے ہمیں اللہ سے بھی بچا لیں گے، اتنا طاقتور ان کے پاس اسلحہ، قوت، سب کچھ تھا مدینہ میں۔ اللہ کے نبی پر انہوں نے حملہ کروایا، پتھر گرا کے حملہ کروانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا، آپ نے لشکر نکالا۔ جب آپ ان کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو وہ جو کہتے تھے ہمارے قلعے ہمیں ہر طرح سے محفوظ کرنے والے، ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ نے کہا پھر دیکھو تو صحیح، اللہ نے ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دی۔ چلو شجاعت چھین لی، کیا کریں گے؟ یہ دلوں کی کیفیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ، یہ ساری طاقتیں دل کی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نیکی کرنے کی قوت، دلیری بھی اللہ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، گناہ سے بچنے کی قوتیں بھی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ کس کلمات کو بتایا؟ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کثرت سے پڑھا کریں، اس کے میں نے اتنے فوائد دیکھے۔ اگر کسی شخص پر کوئی ایسی بیماری ہے یا ایسی پریشانی ہے جس سے بڑی الجھنیں اس کو حاصل ہے، تو مغرب سے پہلے 200 دفعہ اور طلوع آفتاب سے پہلے 200 دفعہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ تعالی
آپ کے دماغ کی ساری الجھنیں اور دل کی ساری اضطراری کیفیتیں اللہ ختم کر دے۔ یہ جنت کا خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے، ہر کام کی نسبت اللہ کی رہنمائی سے آپ کو حاصل ہو، اس کو پڑھا کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔